السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہاں سے میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں۔ جو میں ایک وائٹ پینٹ لیا، وہاں پہ ٹینٹر جو ہے بلیو کا لیا وہاں سے مشین کے ساتھ بنوانے کے لیے، اور پھر انہیں کچھ ریڈ تھوڑا سا انہوں نے کلر مشین کے ذریعے، اور یہ یلو دیکھیں کس طرح سے یلو آیا ہے پینٹ، ٹھیک ہے۔ یہ جب 3 کلر مکسنگ ہو گئے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ مکسنگ کرنے کے لیے جو مشین ہوتی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جانا ہے۔ یہ جو کلر تھا وہ آسمانی کلر نہیں ہے جی، بلیو اس ٹائپ کا ہے۔ یہ میں نے پروٹین چیک کی سب سے پہلے، اور پروٹین چیک کرنے کے بعد ریگ مار برش کے ساتھ صفائی کی ہے۔ پھر ابھی کیا کرنا ہے، آپ نے اس طریقے سے کٹ نکالنی ہے۔ کوئی میں اتنا کاریگر نہیں ہوں، بس اللہ پاک کا کرم ہے کہ گزارا کر رہا ہوں، کام سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں جی۔ تو آپ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بھی شیئر کرنا لگا ہوں۔ یہ پورے دن کی ویڈیو تھی، پر میں نے مختصر ویڈیو کر کے کوئی 9 منٹ 47 سیکنڈ کی میں نے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، تو آپ کو دکھانے کے لیے کہ بھائی کام جو ہے نا میں اس طریقے سے کر رہا ہوں، اور ترتیب جو ہے اس طریقے سے، کیا میں کچھ نہ کچھ صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا مجھ میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے کام کریں تو میرے لیے فائدہ مند ہو یا آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ کلر دیکھ رہے ہیں جی، یہ آسمانی کلر جو ہوتا ہے لائٹ کلر، اس اسپیشل ٹچ یہ نیپون کمپنی کا میں نے مشین سے بنوایا ہے، تو یہ کلر لے کے آؤں۔ اور برش جو ہے میرے پاس 3 انچ کا برش ہے، اس کے ساتھ کٹ نکالنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اور میں نے موبائل جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے سائڈ پہ، تو پھر جو ہے نا ویڈیو بنتی رہی ہے، میں اپنا کام بھی جاری رکھتا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ موبائل کو بھی جہاں پہ رکھنا ہوتا تھا وہ رکھ کے ویڈیو اس طرح سے بناتا رہا ہوں۔ تو میرے پاس 2 سٹینڈ تھے، میں نے سٹینڈ جو ہے نا ابھی دیکھیں کہ کس طرح سے سائڈ پہ دونوں کو رکھ کے، اور درمیان میں جو ہے نا وہ پھڈا رکھا ہے تاکہ جو لکڑی کا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اوپر کھڑے ہو کے کٹ نکال سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کیا کرنا ہے، آپ نے ریگما لگانا ہے۔ تو گھڑی تھی وہ میں نے نیچے رکھ دی ہے تاکہ جو پینٹ وغیرہ جو اس گھڑی پہ نہ جائے، اور تسلی کے ساتھ کٹ نکال سکوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک گیلن لینا ہے آپ نے، اس میں تھوڑا سا آپ نے پینٹ رکھ لینا ہے تاکہ کٹ نکالنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے آسانی ہو جی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اگر کونے میں کٹ نکالنی ہے تو تھوڑا سا برش لیں ایک سائڈ کونے پہ، تو جو برش کی جو کٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سیلنگ کے ساتھ ہلکی سی مدھم سی بالکل پیاری سی کٹ نکالنی ہے۔ تو میں اس طریقے سے کٹ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے ہلکی سی لہر جو ہے نا وہ سیلنگ کے ساتھ کر لیتا ہوں، تاکہ جو پینٹ میرا دیوار کا ہے نا وہ سیلنگ جو ہے وہاں اس کے ساتھ ٹچ زیادہ نہ ہو، بالکل جیسا کہ سیلنگ ہے وہ سیلنگ ہی نظر آئے، جو دیوار ہے یہ دیوار ہی نظر آئے، کہ جو کٹ ہے دیوار کی چھت پہ کٹ نہیں جانے چاہیے۔ تو دیکھیں میں نے جو پہلے کٹ نکالی تھی، ابھی میں 2 سٹینڈ پھٹے لگا چکا تھا، یہاں پہ تھوڑی سی جگہ بچتی ہے تو میں یعنی کہ 2 سٹینڈ پھٹا نہیں لگاؤں گا، یہ پرانا کام ہے تھوڑا سا، تو یہاں پہ کچھ مختصر جگہ ہوتی ہے، کہیں بیڈ کو آگے رکھنا، بیڈ بھی پڑا ہوا ہے کمرے میں نے کام بھی کرنا ہے، تو اس طریقے سے یعنی کہ کام کر رہا ہوں کہ تاکہ پریشانی بھی نہ ہو۔ بیڈ تو جب آ جائے اس کو آسان نہیں ہوتا ویر لے کر جانا، تو اب بیڈنگ کے ساتھ جو ہے کٹ نکال رہا ہوں۔ تو کٹ نکالنے کے لیے کیا ہے، ایک ترتیب بنا رہا ہوں، یعنی کچھ ترتیب ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کوئی اتنا کاریگر نہیں ہوں، بس سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، پینٹ کا بھی پالش کا بھی، اور آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں کہ آپ دعا کیا کریں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے اور سب مشکلات آسان کرے۔ میں نے جو ہے دیکھیں کس طریقے سے یہ کٹ نکالتے نکالتے میرے جو ترتیب ہے یہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے کٹ سنگل نکال لینی ہے، اور ہلکی سی پھر دوبارہ یعنی کہ ڈبل ٹیب میں آپ نے وہ کٹ نکالنی ہے۔ دو سٹینڈ دیکھیں، یہ آخری میرا اوپر جو چھت کے ساتھ اور سیلنگ کے ساتھ جو کٹ نکالنے والی تھی وہ آخری تھوڑی سی جگہ 2 فٹ کی رہ گئی ہے، اور جو ہے نا سٹینڈ والا جو کام ہے وہ میرا ختم ہوتا ہے یہاں تک کا۔ تو جیسے ہی کام میں یہاں پہ دیکھیں کہ تھوڑی سی کٹ نکال لی ہے کہ ویڈیو کے سامنے آ چکا ہوں تاکہ وہ کٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اس طریقے سے میں نے ٹی وی کے ساتھ بھی خود کٹ نکال لی،
نہ میں نے ٹیپ لگائی ہے ٹی وی پہ، نہ ہی آپ کے سامنے دیکھیں بیڈنگ جو لکڑی پالش ہے وہاں پہ لگائی۔ تو کیا آہستہ مدھم اور اتنا تیز بھی نہیں اتنا سلو بھی نہیں کہ جو میں کام اور تسلی کے ساتھ کام کرتا گیا ہوں، تاکہ یہاں پہ تھوڑی سی جگہیں برش کے ساتھ ہی میں نے کٹ نکالنی ہے جی۔ تو کٹ اس طریقے سے نکالتا جا رہا ہوں کہ جہاں رولر آئے تو وہ خراب نہ کرے، تھوڑی سی جگہ وہاں پہ تو ہم نے بالکل آلریڈی ہم نے برش ہی استعمال کرنا ہے نا جی۔ تو رولر کی جگہ تو جہاں رولر چلنے والا وہاں پہ چلا سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی جگہ وہاں پہ بھی آپ خراب کرتے جائیں۔ خراب انسان سے ہی کام ہوتا ہے اور صحیح بھی انسان ہم یعنی کہ جو بھی کام کے استاد ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ دیکھیں میری ترتیب جو ہے نا وہ بن چکی ہے، ترتیب بنانے کے بعد جو ہے میں نے رولر جو ہے وہ یونیورسل کے استعمال کیا جی۔ ابھی دیکھیں کس طرح سے میں کلر لگاتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک رولر جو ہے نا ہم نے بالٹی استعمال کرتا ہوں میں، تو کم از کم 2 سے 3 رولر جو نے استعمال کیا پینٹ کے ساتھ، اور دوبارہ ایک بار پھر اس کو فنشنگ دی جی آہستہ۔ اور کلر جو ہے نا پہلے جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈارک نظر آتا ہے جی، وہ کس لیے کہ تازہ پینٹ ہوتا ہے وہ ڈارک اس لیے آتا ہے، جیسے ہی خشک ہوگا وہ لائٹ مدھم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو آگاہ کرتا جاؤں سب سے پہلی چیز۔ اور دوسرا جی ویڈیو میں کہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ شائن آ رہی ہے جی، شائن جو ہے نا جو لائٹوں کی روشنائی ہے ان کی وجہ سے روشنائی تھی، تو اس لیے وہ جو ہے نا بھی روشنائی پڑنے کی وجہ سے اس طرح سے یعنی کہ جو گلوز نہیں ہوتا جی وہ پینٹ ہے جی، نہیں جو پینٹ ہے یہ ہے میٹ فنش میں، ٹھیک ہے۔ جو میٹ پینٹ ہے وہ لگا رہا ہوں میں، واٹر پینٹ ہے، ٹھیک ہے، نہ آئل پینٹ نہیں ہے یہ کہ واٹر پانی والا جو ہے وہ ہے جو 100% جو ہے نا جی واشیبل نہیں ہے، اس سے کم ہے جو، ٹھیک ہے۔ تو میں اس طریقے سے کام کی ترتیب بناتے ہوئے جا رہا ہوں۔ ایک دیوار جو ہے میری یہ کمپلیٹ ہوئی، دوسری دیوار پھر میں نے سٹارٹ کر لی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے گتا جو ہے نا وہ ایک اٹھا کر شاپر بھی آپ نیچے ڈال سکتے ہیں تاکہ ہماری جو ٹیلیں ہوں ماربل ہوں کوئی بھی چیز خراب نہ ہو۔ اگر تھوڑی سی جگہ اس کو دیکھیں کس طریقے سے آپ نے رولر چلا کر وہ استعمال کرنا ہے۔ اور بورڈ کے ساتھ دیکھیں میں نے کٹ نکالی ہوئی تھی، تو ابھی کیا ہے جی میرے لیے آسانی یہ ہے کہ میں آسانی کے ساتھ رولر چلاتا جا رہا ہوں، اور اچھا کام بالکل نظر آ رہا ہے، مجھے تو اچھا ہی لگ رہا ہے۔ اور مزید اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو بھائی آپ بھی بتا سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ بھائی کہاں پہ آپ لاپرواہی کر رہے ہیں۔ تو انسان تو ہے ہی ویسے ناشکر گزار، ٹھیک ہے جی، اچھا کام بھی کریں تب بھی کہتے ہیں کہ بھائی کبھی شکر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جہاں پہ اگر خراب آ بھی جائے نا دیوار پہ تو آپ نے اس کو صاف کر لینا اسی فوراً ہی۔ تو فینل کا پینٹ کرنے سے پہلے میرے حضرات دوستو آپ نے ایک ململ کا کپڑا لے لینا ہے، اس کو کیا کرنا ہے آپ نے ایک بالٹی صاف کر لینی ہے، صاف بالٹی کرنے سے آپ نے پینٹ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پینٹ بنانے کے بعد ململ کا جو کپڑا ہوگا وہ صاف بالٹی بھی رکھ لینا ہے، وہاں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی اس سے گزارنا ہے، پینٹ جو ہے نا بالکل صاف ہو جائے، اس میں اگر ریت ہو جو بھی خراب اگر پینٹ ہوگا جو بھی مسئلہ ہوگا کیا ہوگا وہ اس سے ختم ہو جائے گا، جو آپ کا جو پینٹ صاف ہوگا بالکل آپ ہاتھ لگائیں گے دیواروں پہ تو وہ بالکل ملائم اور اچھی ہوں گی، اس پہ ریت وغیرہ جو خراب نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی دیکھیں میرا جو کام کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے یہی تھا، آپ کے لیے آپ مجھ سے بھی زیادہ استاد ہیں اور میں نے رکھتے ہیں یہ کام کا، ٹھیک ہے جی۔ میں ایک عام ہی مزدور بنتا ہوں اور کام کوشش کرتا ہوں کہ پینٹ اور پالش کی کام سیکھوں، اور آپ سب سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ یہاں تک جو میرا پینٹ جی ایک کمرے کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ پورے دن کی ویڈیو تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کی۔ دیکھیں کس طرح سے یہ سارا کام فائنل ہو چکا جی، ٹھیک ہے۔ ابھی الحمدللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے الحمدللہ عزت کے ساتھ کھانا دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا کام کیا، اس قابل نہیں ہوں اچھے کے، لیکن انہوں نے تعریف کی کہ یار کام اچھا